السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سہیل چغتائی ہے. میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں اور لنڈن میں بیسڈ ہوں, لیکن آج میں لاہور میں ہوں اور میں آج آپ کو پریزنٹ کروں گا ایک پروگرام. ہمارا یہ پروگرام جو یہ سیریز ہے, اس میں ہم پاکستانی میڈیکل ایسوسیشنز کے ساتھ انٹرویو کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ پاکستانی میڈیکل ایسوسیشنز پاکستان میں ہیلتھ کیئر میں کیا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. کیا یہ امپیکٹ ڈاکٹرز کے لیے اچھا ہے, برا ہے؟ کیا یہ پیشنٹس کے لیے بہتر ہے, یہ خراب ہے؟ اور یہ ہیلتھ کیئر پالیسیز کے اوپر ہم لوگ ایسوسیشنس کے ذریعے کیا چینج لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت ہی قابل لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پروفیشنلز ہیں, ہیروز ہیں ہمارے میڈیکل پروفیشن کے میں کہوں گا. اور ان میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم. ویلکم پروفیسر صاحب, آپ کا آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ نے ٹائم نکالا. پروفیسر صاحب, آپ میڈیسن کے پروفیسر ہیں اور آپ کا تعارف میں کراؤں گا تو آج کا پروگرام بھی کم ہے آپ کے تعارف کے لیے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ وائس چانسلر کی رسپانسبلٹی, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کی رسپانسبلٹی بڑی برننگ پوزیشن ہے اور آپ نے ماشاء اللہ کتنے 2-3 سال سے اس کو سنبھال رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس ایز ویل. تو ان کے ساتھ ڈاکٹر سومیا اقتدار ہیں. ڈاکٹر سومیا اقتدار ایسوسیٹ پروفیسر ہیں میڈیسن کی اور یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کام کریں جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل یونیورسٹی ہے. تو تھینک یو فار کمنگ اینڈ بینگ پارٹ آف دس ویری امپورٹنٹ پروگرام. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس گفتگو کا. یہ تھوڑی برننگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج پاکستانی میڈیکل ایسوسیشنز اور آپ سب سے ایک امپورٹنٹ ایسوسیشن پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے پریزیڈنٹ ہیں, تو ہم اسی حوالے سے آپ سے بات کریں گے. تو مجھے ذرا یہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا اس کو لانچ کرنے کا کہاں سے یہ اسٹیبلٹ ہوا, پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے, اپنی کولیگس کی طرف سے اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی طرف سے بہت مبارک دیتا ہوں آن دی لانچ آف ماشاء اللہ دس ٹی وی ان دی ہیلتھ کیئر سیکٹر وچ واز بیڈلی نیڈیڈ. اور آپ نے یہ بہت بڑا ایک ویکیوم فل کرنے کی بیڑا اٹھایا. I wish you all the best in this. Thank you. جہاں تک پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ہے, to be honest, this is not my idea. This is the idea of Somia. So when you go towards her and you can ask her, I was approached by her, and I was lucky enough to be selected to be approached. کہ اس کے ذہن میں تھا کہ انٹرنل میڈیسن جو کہ مدر اسپیشلٹی اور all the specialties, we have moved away from the glory of internal medicine has been undermined by specialties and supra specialties. So but we know کہ patients کے جو point of view سے diabetic ہے with nephropathy, with retinopathy, with neuropathy, cannot be running around from post to pillar. تو ultimately اس نے internist کے پاس جانا ہے to take care of the whole body together. And from student's point of view, from trainee's point of view, again this is the mother specialty, because this is which empowers you with the knowledge of the whole body. And then of course you can specialize in whatever you want, but you need to know about the whole body. No body organ acts in isolation, as we know as doctors. They all interdepend and they interact at different molecular level and even higher level, hormonal level or whatever. So اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اسپیشلٹی کا بہت بڑا خلا تھا, اور میرا خیال ہے blame goes to people like me and my colleagues and my seniors for not thinking about it, and the credit goes to our student of whom we are very very proud of for many reasons. And she approached me and I of course immediately realized that yes, she is absolutely right, and I said back and please go ahead, and then I was lucky that to be elected as first president, the founding president, by my seniors, by my juniors, and I'm very grateful to them, and I hope and pray that I come up to their expectations, because this is very much a society which is needed from patient's point of view, from trainee's point of view, from doctor's point of view, and from public point of view, because this society can bring much required awareness, like for example in dengue and now in corona, COVID. I think this society has played a key role. I think it's one of those societies in the world, medical society, which have indulged itself in different positions,
starting from patient awareness up to doing advanced research in critically ill patients, doing research in moderately ill patient PROTECT trial. This is mainly because of this society that we have been able to put together. اور میں اس پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. 69,000 sites and so far around 19,000 we have done. This was the first drop of rain where we came to know what works and what doesn't work. میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں امپیکٹ، کیونکہ آپ جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایکچولی اس پروگرام کا ٹاپک ہی وہی ہے. لیکن میں ڈاکٹر سومیا کی طرف آتا ہوں. جیسے بھائی صاحب نے کہا، انہوں نے آپ کو بہت ڈیو کریڈٹ دیا، تو آپ تھوڑا بتائیے کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن شروع کب ہوئی اور آپ اس کو کہاں کہاں تک لے جا چکے ہیں؟ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن سر نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وی اسٹارٹیڈ ایکچولی ود اے فیس بک اسٹیٹس. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. سو آئی آلویز تھاٹ کہ اتنی اسپیشلٹیز کی سوسائٹیز ہیں، آرتھوپیڈکس کی ہے، گائنیکالوجی کی ہے، rheumatology کی ہے, but these are all very small societies because number of specialists in these fields are very less. And internal medicine, which is the mother of all medical specialities, اس کی کوئی ایسٹ سوسائٹی یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے ہم we can function. So I always thought کہ ایک سوسائٹی ہونی چاہیے جہاں سارے فزیشینس اور انٹرنسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں، اور اس نالج کو پھر ہم ٹرانسفر کر سکیں ٹو آر جونیئرس اینڈ آلسو ٹو مینٹور آر اپ کمنگ فزیشینس کہ ان کو میڈیسن ایز اے اسپیشلٹی بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ سپرا اسپیشلٹیز کی طرف جانے لگ گئے اور میڈیسن، انٹرنل میڈیسن کی جو گلوری تھی وہ تھوڑی مان پڑتی نظر آ رہی تھی. لوگ کہنے لگ گئے کہ جنرل سرجری اور جنرل میڈیسن ایک ڈائنگ فیلڈ ہے اور اب اسپیشلٹیز کا دور ہے. سو آئی آلویز تھاٹ دیٹ وی شوڈ برنگ گلوری بیک ٹو دی مدر آف دا میڈیکل اسپیشلٹی. سو آئی اسٹارٹیڈ ود جسٹ اے فیس بک اسٹیٹس اینڈ فزیشینز فرام آل اوور دا ورلڈ جو میرے کانٹیکٹس، کولیگس، فرینڈس تھے، دے ریئلی اپریشیٹڈ دی آئیڈیا. So then I went to Dr. Javed Akram because he is a doer. ان کے پاس کوئی کام لے کے چلے جائیں وہ کام ہو جاتا ہے. So I discussed with him and I discussed with my professor, Professor Sajid Ubaidullah, and few other senior teachers, and they all appreciated the idea and they said that we are with you in this. So let's start it. So then بتائیے کہ یہ کب شروع ہوئی؟ This was in December 2018 and we formally launched it on 16th January 2019. So within a span of 2 weeks, we were able to formally launch a society. اور بالکل فاسٹ ٹریک پہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اور سر نے ایک آئیڈیا دیا کہ ایک واٹس ایپ کا گروپ بناتے ہیں، لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا رسپانس ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج ٹاسک گیٹنگ فزیشینز فرام آل اوور پاکستان اینڈ ایون اوورسیز. So we started with a WhatsApp group and within 24 hours جو ہماری کیپیسٹی تھی WhatsApp group کی وہ fill ہو گئی and people were requesting me to join and I could not say no to them. So now we have 13 different WhatsApp groups of different ہمارے کچھ اوورسیز ہیں، کچھ ہمارے جو چیپٹرز ہم نے پھر سبسیکوینٹلی لانچ کیے ان کے، کچھ ہماری کور کمیٹیز ہیں، کچھ ہماری ایگزیکٹو کاؤنسل کے ہیں. سو اتنا اچھا رسپانس تھا کہ ودن 24 hours ایوری بڈی واز ضرور ہونا چاہیے. سو وی اسٹارٹیڈ ود کہ نام کیا رکھیں. کسی نے کہا فزیشین سوسائٹی رکھیں، کسی نے کہا میڈیسن سوسائٹی رکھیں، کسی نے کہا انٹرنل میڈیسن میں پھر ڈائلیوٹ ہو جائے گا میسج. اور so then we came up with PSIM, which is Pakistan Society of Internal Medicine. That's how it started. And then we formally launched it on 16th of January اور اسی دن پھر ہمارا elections بھی ہوئے جس میں سے was selected. We are very lucky that he was selected as the founding president and I was selected as founding general secretary of the society. میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے ایکچولی کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے موقع آج ملا ہے. ایک تو نام پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، مجھے یہ ایکو کرتا ہے لنڈن میں دا رائل سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن سے وچ از دا پیرنٹ باڈی آف all physicians. So first of all, thank you for choosing this wonderful name. It's very Pakistani, it's very academic and it's very much the spirit of the name. Thank you. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں, it's not easy to get this name registered because پاکستان جب نام کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی آرگنائزیشن کے نام میں آتا ہے تو we have to face a lot of clearance issues from every possible forum that you can think of. So ہمیں ہر منسٹری سے، ہر فورم سے اس کی کلیئرنس لینی پڑی نام کی because we wanted Pakistan to be part of the name of the society. اسپیشلی اگر پاکستان پہلے آئے، اگر آخر پہ آئے تو لمیٹیشنز کم ہو جاتی ہیں. تو پروفیسر تھینک یو سومیا فار دس بیوٹیفل السٹریشن آف دا جرنی. لیکن ابھی مزید بات اس پہ ہم کرتے ہیں. پروفیسر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن
میڈیکل فیٹرنیٹی کے تھرو ان کی میڈیکل ایجوکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے, ان کو پازیٹیو انفلوئنس دے سکتی ہے؟ تھوڑا بتائیے کہ آپ نے اتنے کام کیے ہیں, اتنا لوگوں کو پڑھایا ہے, میرے ٹیچرس بھی آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ پاکستان کی میڈیکل فیٹرنیٹی کی میڈیکل لیول ایجوکیشن لیول امپروو کر سکیں تھرو یور ورک؟ پلیز. دیکھیں سہیل, جیسے آپ نے میں نے پہلے بھی کہا کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی پیشنٹ سینٹرک اینڈ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی ہیلتھ کیئر سینٹرک, اور ہمارا پرپز ہی یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہیلتھ کیئر کی اویئرنیس اور اس کے ایجوکیشن لیول ہم انکریز نہیں کریں گے, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. ایز وی نو دیٹ میڈیسن از ویری ویری ڈائنامک رائٹ ناؤ, اینڈ اٹس چینجنگ more than it has ever changed. I think in the next 10 years it will change as much as it has changed in the last 100 years. Okay, because nobody knew about COVID-19, nobody knew that there will be a disease like this, so nobody taught about it, nobody discussed. We never taught our medical students, but they need, every doctor now need to know about COVID-19, whether he is an ENT surgeon, whether he is a dentist, whether he is an internal medicine. So you know, they cannot go back to the high school, and here in Pakistan there is no recertification کہ کوئی ریسرٹیفکیشن ہونی ہے, دوبارہ پڑھنا ہے جیسے یو کے میں آپ کی ہونی ہے ریڈ اور سنسنگ. تو اس لیے یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ ٹو ایجوکیٹ, ٹو اپڈیٹ اینڈ ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم فار فزیشین فرام آل اوور دی ورلڈ, ناٹ جسٹ پاکستان, ٹو بی آن ون پلیٹ فارم, اوکے, فزیکلی اور ورچولی, اینڈ ڈسکس ایشوز. میرا خیال ہے کہ اللہ نے ایک ہمیں بہت بڑی بلیسنگ دی ان فارم آف پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن, کہ اس کے بعد جو آفتیں آئیں, انکلوڈنگ کووڈ-19, انکلوڈنگ کشمیر, وی ور ایبل ٹو ڈو سم تھنگ فار دی ورلڈ, اینڈ وی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. اب یہ سوسائٹی کا یہ کسی فارگیٹ اباؤٹ میڈیکل سوسائٹی, کوئی بھی سوسائٹی پاکستان سے اس نے یہ نہیں کیا, ٹی وی پہ سنا اس نے واک کی, کشمیر کو کنڈیم کیا, ٹھیک ہے, کنڈیم کرنے والی چیز ہے, کرنا بھی چاہیے, جو ادھر ایٹراسٹیز, جو ادھر ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ہم فزیکلی لائن آف کراسنگ پہ گئے, ایک سپیرا ڈاکٹر, اور میں گیا ساتھ, اینڈ شی واز ہولڈنگ دی فورٹ ایز فار ایز آئی ٹی واز کنسرن. ٹویٹر پہ اٹ بیکیم ٹاپ ٹرینڈ ان دی ورلڈ فار گڈ ٹائم. سو ہم وی بلیو ان پریکٹیکل ڈلیوری آف تھنگس. تو آپ ایک چینج لائے ہیں اس کے تھرو, اللہ کا شکر ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹ اسٹینڈرڈ فار ادر سوسائٹیز ٹو فالو. ادر سوسائٹیز میں اٹس مور آف اے سوشل get together, social groups, this. We are totally a professional group. We have our own ethical standards, operational standards. We have our own compliance guidelines. Like multinational, they would not do sponsorship on certain destinations, but we convince them, جیسے ہم نے کشمیر میں کی, مظفر آباد میں کی, they sponsored us because we were able to change their compliance guidelines. تو آپ میڈیکل پروفیشن سے ہٹ کے اس کو کمیونٹی تک لے گئے, آپ نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا. Absolutely. Anything which will affect Pakistan adversely, we will be part of making that adversity converted into an opportunity, and anything to be celebrated for Pakistan, we will be celebrating it. So that's our. یہ دیکھیے, یہ اس کا امپیکٹ کی ریپلز ہمیں انگلینڈ میں فیل ہوتی ہے. میں کچھ واٹس ایپ آپ کے گروپس کو بنایا ہوئے ہیں, اس میں آپ نے مجھے کائنڈلی انکلوڈ کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ ایز ویل. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ کی سائٹ سے اتنے ویبینار ہوتے ہیں, میڈیکل ویبینارز, جس میں آپ ڈاکٹر سومیا اقتدار اس میں آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیکل ویبینارز جس میں آپ اتنا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اس سے کیا میڈیکل ایجوکیشن کا فیس چینج کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اب تو ویبینارز کی امپورٹنس اور بھی بڑھ گئی ہے. جب یو نو دیر از اے ریسٹرکشن کہ آپ فزیکلی لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ایک جگہ بیکاز آف دی سوشل ڈسٹینسنگ دیٹ وی آر فالوئنگ بیکاز آف کووڈ-19. لیکن اس کے علاوہ بھی ویبینارز آر ون ٹچ سولوشن. اب جس نے بھی جو بھی نالج گین کرنا ہے, وہ ایک آن لائن لنک کے ذریعے لاگ ان کر کے یو نو دے کین گیٹ ایکسیس ٹو اینی کائنڈ آف میڈیکل انفارمیشن دیٹ یو وانٹ. So webinars, I think they are going to go a long way in the medical education, and maybe they will be, you know, یہ permanent feature بن جائے گا. پہلے آپ کو پتا ہے آن لائن میٹنگس میں لوگوں کی اٹینڈنس کم ہوتی تھی, بٹ الحمدللہ جو ہم نے ویبینارس PSIM کے فورم سے کیے ہیں, اس میں ہمارے پاس رجسٹریشن کلوز ہونے کے بعد بھی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ پلیز ہمیں ایڈ کر لیں. سو وہ پارٹیسپیشن کا لیول اور لوگوں کا انتھوزیازم اور ایکٹیویٹی اتنی اچھی شو ہوتی ہے
کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ایک ہم ویبینار کی سیریز کا اب شیڈیول دینا شروع کر دیں, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ دیز ویبینارز اینڈ جوائننگ دیز ویبینارز. سو ہم نے انہیں ویبینارس کو فالو کرتے ہوئے پھر آن لائن کورسز بھی اسٹارٹ کیے ہیں, جس میں ہم ابھی ایک انٹرنیشنل ڈائبٹیز کا کورس رن کر رہے ہیں, وچ از اے 6 months کورس, اور ہم وی آر اسٹارٹنگ این انٹرنیشنل ہائپرٹینشن course in collaboration in International Society of Hypertension, which is another an online certified international course. So I think webinars were a huge success, and now we are a step forward by doing an online course in the form. میں یہ خود اس کا وٹنس ہوں. میں اس شارٹ پروگرام کے آخر میں ایک بریف تو کوشچن کروں گا کہ ڈاکٹر سومیا پہلے آپ بھی بتا دیجیے, میں کلوز چاہوں گا کہ پروفیسر جاوید اکرم صاحب بھی کریں, کہ چیپٹرز آپ نے اس کے اتنے کیری کیے ہیں. یو کیری دس آرگنائزیشن اکراس دا کنٹری, آؤٹ سائڈ دا کنٹری, تو کہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے جیسے شروع میں کہا, اس کا نام ہم نے رکھا پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن. سو وی وانٹیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری کارنر آف پاکستان, اور ہم نے الحمدللہ وی ہیو ریچ ان ایوری پروونس آف پاکستان. سو ابھی ہم نے پہلے جو ہم نے اس کی آرگنائزیشن بنائی, اس کے لیولز ایسے رکھے کہ ہم نے وائس پریزیڈنٹس ہر پروونس سے لیے. سو وی ہیو پروونشل وائس پریزیڈنٹس, اینڈ انڈر دیم وی ہیو چیپٹرز. لائک وی ہیو پنجاب, سو وی ہیو چیپٹر ان لاہور, ان فیصل آباد, ان گجرانوالہ. سو سٹی چیپٹرز سے بنا کے رہتے ہیں. ابھی تک وی ہیو 13 ڈفرنٹ چیپٹرز جو سٹیز میں ہیں, جو سٹیز کے اندر ہے, اور وی آر ایڈوانسنگ دیز چیپٹرز. لیکن ہم بہت زیادہ بھی چیپٹرز کو جو ہے وہ نہیں بنا سکتے, بیکاز دیر آر some cities which are very small, اور وہاں پہ نمبر آف فزیشینز بہت کم ہوتے ہیں, تو we join them with a bigger district or a bigger city کہ وہ ان کے ساتھ مرج ہو جائیں. وائس پریزیڈنٹ وہاں لیڈ کرتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ وہاں لیڈ کرتے ہیں, اور سٹی چیپٹر ہیڈز ہیں, اور وہیں سے ممبرشپ ڈرا کرتے ہیں, اور وہیں سے ممبرشپ ڈرا کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ہیرارکی. بات تفصیل سے نہیں ہو سکے گی, لیکن کلوزنگ ریمارکس کے لیے میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ بریفلی مجھے سبب کیجیے گا کہ میڈیکل فیٹرنیٹی کے علاوہ جو پبلک ہیلتھ ڈلیوری ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیلتھ اسٹینڈرڈس کو ریز کر سکتے ہیں تھرو PSIM؟ اس پہ کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیں, ہم تو ظاہر ہے اس کے فاؤنڈرس ہیں, اینڈ ہم میرے خیال اپنے ٹینیور میں بہت تھوڑا کچھ کر سکیں گے اور کر سکے ہیں, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے جو بعد میں لیڈرشپ آئے گی, ظاہر ہے اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس, وی آر الیکٹڈ, اوکے, اینڈ وی لائک اٹ ٹو بی الیکٹڈ. وی وڈ لائک کہ ہم نہیں بھی ہوں گے تو دس سوسائٹی شوڈ پروگریس, سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ڈیموکریٹک فیشن. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں, جو ہماری ویژن ہے, کہ دس شوڈ بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم. دس شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ جسٹ ٹو دی ڈاکٹرز. دس شوڈ ٹرکل ڈاؤن, دی افیکٹ شوڈ ٹرکل ڈاؤن ٹو کامن پیپل آف پاکستان. The benefit should go there. As I told you, the Kashmir is not a medical issue, it's a political issue, but we highlighted it. We did everything that we could. تو اسی طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ we should be playing major role in prevention of diseases, چاہے وہ communicable ہیں, چاہے NCDs ہیں. And as Soumya told you, we are addressing both parts of it. And inshallah, if we continue to do what we are doing, اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے ساتھ ہوگی, نیت اچھی ہے ہماری کہ this is not something personal, this is something for the people of Pakistan, not just for doctors of Pakistan, but I'm saying people of Pakistan. And once we realize this thing, our vision, then I think we will be looking at Pakistan which was dreamt by Allama Iqbal and which was implemented by Qaid. So this is exactly what we want to do. ان شاء اللہ مجھے لگتا ہے آپ کی کنوکشن, آپ کی اس میں جو ایمبیشنز ہیں, آپ نے ہمیشہ اچیو ہی کیا ہے. ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں, اور آپ نے اس کو بھی آپ وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا پروفیسر جاوید اکرم صاحب, ڈاکٹر سومیا اقتدار. آپ بہت دونوں بزی ہیں, آپ نے ٹائم نکالا. تو میں اس چیز کو, اس میسج پہ, پروگرام کو اس میسج پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز UK, جس کے ڈیجیٹل ہیڈ کو میں لیڈ کرتا ہوں, میں نے خود ان کی کانفرنسز کو وٹنس کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں دیٹ از اے ویری نوبل ایکٹ. میں پرسنلی ان کو سپورٹ کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو فزیشینز ہیں وہ بھی کنسیڈر کریں اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کو, اس کو جوائن کرنا, اس کو, ان کے کام کو آگے لے کے جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.